اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام کو پودا ہے کانٹوں کے ہرا ہوگا۔ مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم۔ مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم۔ آئیں گے اگر ضد پر ایک حشر برپا ہوگا، دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے، دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے۔ محشر کی عدالت میں دامن پہ لگا ہوگا، محشر کی عدالت میں دامن پہ لگا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں ایسے مقرر کو پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پہلی مرتبہ ہوں گے، لیکن وہ شخصیت ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جس جگہ پہ جاتے ہیں اپنا خود مقام بنا لیتے ہیں۔ میری کیا ضرورت ہے؟ ان کے آنے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ زندہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا نوشاد احمد صاحب علی، حضرت علامہ مولانا نوشاد احمد صاحب علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک والے مائک لگا۔ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب قبلہ قادری، حضرت قاری عاصف صاحب قبلہ، حضرت قاری فاروق صاحب قبلہ، جملہ علماء کرام، احباب اہل سنت، معزز سامعین، اسلامی رشتے کی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا، وإقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين العالمين شفيعا، فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدباب الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض و معروض سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت تتمہ دور زمان ماہ خوباں سیاہ لامکاں معصوم آمنہ چارہ ساز دردمنداں انیس بے کساں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رات کے اس وقت تقریباً 12 بج چکے، 12 بج کے 1 منٹ ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ حضرت دیوان سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بزرگان دین کا عرس زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ عرس کی تقریبات اگر حدود شرع کے اندر منعقد کی جائیں تو صاحب مزار کے بے پناہ فیوز و برکات سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مصطفیٰ کے ذکر کی مجلس منعقد ہے، سیرت اولیاء کانفرنس کا انعقاد ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اور رب کریم کا تذکرہ ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حسن کھاتا ہے قسم ایسی ہے صورت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کھاتا ہے قسم ایسی ہے صورت ان کی ہمارے آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن کھاتا ہے قسم ایسی ہے صورت ان کی، اور تفسیر ہے قرآن کی سیرت ان کی۔ حسن کھاتا ہے قسم ایسی ہے صورت ان کی، اور تفسیر ہے قرآن کی سیرت ان کی۔ ان کے گستاخ کہیں اور ٹھکانہ کر لیں، سبحان اللہ۔ ان کے گستاخ کہیں اور ٹھکانہ کر لیں، عرش ان کا ہے، زمین ان کی ہے، جنت ان کی۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ۔ ان کے گستاخ کہیں اور
حضرات آپ صاحب مزار کے اس میں شرکت فرما ہے. میں عقیدتوں کے پھول پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ صد شکر ملی مجھ کو گدائی تیرے در کی. صد شکر ملی مجھ کو گدائی تیرے در کی، کھاتے ہیں زمانے میں کمائی تیرے در کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس دور میں ہوتا تو چنا کرتا میں کن کے جن تنکوں سے بنتی تھی چٹائی تیرے در کی. کیا بات ایک بار یہ والا شعر سے ماشاءاللہ. صد شکر ملی مجھ کو کمائی، صد شکر ملی مجھ کو گدائی تیرے در کی، کھاتے ہیں زمانے میں کمائی تیرے در کی. اور اس دور میں ہوتا تو چنا کرتا میں جن کے جن تنکوں سے بنتی تھی چٹائی تیرے در کی. عزیزان گرامی وفا، آپ آج اس کی تقریب میں بیٹھے ہیں. حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب قادری نے بذریعہ فون دعوت دی. میں نے لبیک کہا، میں حاضر ہوا. پوسٹر شائع ہوا، انتظام کا سلام تھا. میرے ذہن میں اپنا ایک خاکہ تھا کہ آپ نے بہت اچھا انتظام کیا ہوگا، بڑی مجلس سے منعقد کی ہوں گی. لیکن بہرحال چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی محفلیں بھی اگر خلوص کے ساتھ سجائی جائیں تو ان بڑے جلسوں سے بھاری ہوتی ہیں جو ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کیے جاتے ہیں. اور پھر آج تو حضرت دیوان سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا موقع ہے. صاحب مزار کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال بنا. گہرے دریا میں اب اتر جانا چاہیے، اور جسے نیند آ رہی ہو اسے گھر جانا چاہیے. کیا بات. تو نیند آ رہی ہو تو آپ کو اجازت ہے، اور نہ آ رہی ہو تو آپ سنیے. ہمارے معاشرے میں عرس کی جو تقریب ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں ان کے مزارات پر بلایا جاتا ہے. آخر ان عرس رسوں سے اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں سے انسان کو کیا کچھ ملتا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے فیوز و برکات کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں مزارات کی حاضری کی بنیاد پر انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اللہ کے ولیوں کا عرس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کسی مزار سے، کسی صاحب کشف و کرامت سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آج کے اس فتنوں بھرے دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں ہم کیسے تلاش کریں، ہم کیسے پہچان کریں، ہم کنہیں مانیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوا جائے، ان کے دامن کرم سے جڑ جایا جائے، تاکہ دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائیاں نصیب ہو. عزیزان گرامی وقار، آج عالم یہ ہے کہ دنیا میں جو جیسا رزق چاہتا ہے اسے ویسا رزق دیا جا رہا ہے. کوئی قرآن کی خدمت کر کے، قاری قرآن بن کر کے عوام اہل سنت کی خدمت کر رہا ہے، مسلسل قرآن پڑھا رہا ہے. حضرت قاری عاصم کی صورت میں بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، کامیاب شاگرد پیدا کر رہے ہیں. انہیں اللہ اچھا
اچھا رزق عطا کر رہا ہے، بالکل ایک ایک پیسہ ان کا حلال کمائی پر مشتمل ہے۔ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، مسجد کا مصلی سنبھالنا چاہتا ہے، پنج وقتہ نماز پڑھاتا ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہو یا شدید بارش ہو، بڑی سخت گرمی ہو یا لو کا ماحول ہو، دوپہر میں بھی وہ مصلی تک پہنچ رہا ہے، فجر اور عشاء بھی مصلی تک پہنچ رہا ہے۔ بڑی محنت کی کمائی ہے اور بڑے حلال کا پیسہ ہے۔ اسی طرح جو جیسا رزق چاہتا ہے اس کو ویسا رزق دیا جا رہا ہے۔ تو آج بڑا آسان ہے، محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، اور محنت اور مشقت سے جی چھڑانے والے لوگوں کی جیب بھی گرم رہے، اس کے لیے چلو کیا جائے، کسی مزار کا مجاور بن جایا جائے، کہیں کا گدی نشین بن لیا جائے، چلو پیر بن جایا جائے، چلو فقیر بن جایا جائے۔ آج گلی گلی نکڑ نکڑ ہر چوراہے ہر تراہے پر آپ کو ایک پیر نظر آئے گا، آپ کو ایک مجاور نظر آئے گا، آپ کو ایک گدی نشین نظر آئے گا، مگر مجھے کہنے دو ہر مجاور، ہر گدی نشین، ہر پیر ایسا نہیں ہے جس کے دامن کرم سے جڑا جائے۔ ہاں، دامن کرم سے اس کے جڑا جائے گا جس کی زندگی قرآن و حدیث کے سائے میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ معاف کریے گا مجھے، سلام کریے گا یا مت کریے گا، دوبارہ بلائیے گا یا مت بلائیے گا، لیکن میں جو بات کہنے آیا ہوں وہ کہہ کر کے جاؤں۔ چاپلوسی والی تقریر میرے آ رہے ہو، کیا بات ہے، میں دل کو جھنجھوڑنے والی تقریر کرتا ہوں، کیا بات، واہ واہ۔ میں ٹھوکریں مارتا ہوں تاکہ احساس پیدا ہو، تاکہ ہم بیدار ہوں، تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس لیے پیدا کیے گئے تھے اور ہم نے اپنا مقصد کہاں کھو دیا اور ہم آج کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بلا شبہ ہمیں ضرورت ہے کسی خانقاہ سے جڑ جانے کی، بلا شبہ اللہ کے ولیوں کی زندگیاں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ ہم کسی صاحب کشف و کرامت کے آستانے سے وابستہ رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھلکوں کا جو عرفان صاحب مزار میں نازل ہوتا ہے، صاحب مزار کے وسیلے سے چھن کر کے وہ عرفان ہم تک بھی پہنچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم بھی حقدار ہو جائیں۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کون لوگ ہیں جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ درم سلطان کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، قرآن جو کہتا ہے وہ آگے دہلے اعلان کرتا ہے، اور قرآن اپنے نیک بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، اولیاء کاملین کی، ولی کامل کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے نیک بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ کیا بات، واہ۔ ہاں، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب اللہ قادری نے کہا کہ اولیاء سیرت اولیاء کانفرنس ہے حضرت، تو بات ادھر ادھر کی نہ ہو، تو بات صرف قرآن کی ہو، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، پوری بات جتنی دیر بات ہوگی بس قرآن کی ہوگی، قرآن کی روشنی میں بات ہوگی، نہ ادھر کی بات ہوگی نہ ادھر کی بات ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں جتنی دیر سناؤں گا آپ اتنی دیر سنیں گے یا نہیں، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو ہنسانے کھلانے والی واقعات اور اچھے دار تقریریں اچھی لگتی ہیں، اگر ان کی اصلاح والی تقریر ہو، انہیں جھنجھوڑنے والی تقریر ہو، تو وہ من ہی من میں سوچتے ہیں کہ حضرت جلدی سے ختم کریے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھیے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، یہ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ بن گیا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ پہچان بتاتا ہے ان کی، اللہ تمہیں پسند فرماتا ہے، اللہ تم سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے فلاح اللہ کا مقام حاصل کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، الرحمن کے نیک بندے زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں، جاہلوں سے فقط سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا اندازہ لگائیے آج ہمارے اندر کیا ہے، آج ہمارے اندر عقل پر ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر غرور ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں جائزہ لیا جائے، محلے میں اگر جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں اگر کسی کے پاس 4 پہیہ گاڑی آ گئی تو اس گاڑی پہ وہ پھولے نہیں سما رہا ہے، تکبر کیے بیٹھا ہے۔ اگر دولت ہاتھ لگ گئی ہے تو اقڑائے چل رہا ہے، اگر مال آ گیا ہے تو گھمنڈ میں چور ہے، غرور میں چور ہے، آج سینہ تان کر کے چل رہا ہے، آج عقل کر کے چل رہا ہے، اپنے دولت کی بنیاد پر، اپنے طاقت کی بنیاد پر، اپنے منصب کی بنیاد پر، اپنے عہدوں کی بنیاد پر وہ غریبوں کو ستا رہا ہے، فقیروں کو آنکھ دکھا رہا ہے، کمزوروں کو مار رہا ہے، یتیموں کو ستا رہا ہے۔ اپنے دولت کا نشہ ہے، اپنی طاقت کا نشہ ہے، اپنے منصب کا نشہ ہے، اپنے پاور کا نشہ ہے۔ آج دولت اور منصب، اولاد اور خاندان کے کثرت کی بنیاد پر اترانے والوں، زمین پر پیر پٹک کر کے سینہ تان کر کے چلنے والوں، سنو اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کو جو بندے پسند ہوتے ہیں وہ زمین پر کبھی عقل کر کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سیرت اولیاء کانفرنس، سبحان اللہ۔ عجیب حال ہے، چند پیسوں اور چند سکوں میں اترانے والوں، اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ میں بتا دوں یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ ایک صاحب سے نوجوان بالکل پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، بڑی بڑی زلفیں رکھے ہوئے، ہاتھ میں کڑا اور کنگن پہنے ہوئے اور پان کی دکان پر کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ایک حافظ وسیم صاحب چارے سائیکل سے چلتے، کسی نے ان کو بھی دے دی سگریٹ، وہ بھی بیڑی وغیرہ پیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب سگریٹ نکالی اور پینے لگے تو وہ بندہ پوچھتا ہے، وہ پینٹ شرٹ والا، کہا حافظ جی آپ بھی سگریٹ پیتے ہیں؟ کہا ہاں پیتے ہیں۔ کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کیوں؟ اگر تو پی رہا ہے تو میری تنخواہ کسی نے نہیں پوچھی؟ اور وہ معذور آدمی کو کمزور آدمی جی اگر پی رہا ہے تو اس کی تنخواہ مجھے کتنی تنخواہ ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے۔ سگریٹ پینا بہرحال نہیں پینی چاہیے، صحت کے لیے ہانیکارک ہے، نقصان ہے، لیکن غرور اور گھمنڈ دیکھیے، خود استعمال کر رہا ہے تو اسے فیشن لگ رہا ہے، اور دوسرا غریب استعمال کر رہا ہے تو پوچھتا کتنی تنخواہ ہے آپ کی طرف؟ یہ غرور نہیں تو اور کیا ہو، یہ گھمنڈ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ جو گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پیر بنے پھر رہے ہیں نا، وہ جو سینہ تان کے پھٹائے اور ناک کھلائے اور غبارے کی طرح اکڑ کر کے چلتے ہیں، یاد رکھو پہلی نشانی میں وہ پھیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ رب اسے پیر بنانا چاہتا ہے، اسے اترا کر نہیں چلاتا ہے، اور اسے اترا کر کے چلاتا ہے وہ اسے پیر نہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے نیک بندے زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، اترا کر کے نہیں چلتے ہیں، پیر پٹک کر کے نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ جاہلوں سے سلام کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے ہیں۔ آج پان کی دکانوں میں دیکھو تو جناب بحث کر رہے ہیں، چائے کی دکان میں دیکھو تو پیر صاحب بحث کر رہے ہیں۔ آج جو ہے 4 لوگوں کے بیچ آئے بیٹھے، کسی نے کوئی بحث چھیڑ دی تو بحث کر رہے ہیں۔ جناب اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کی سیدھی سچی بات بتاتے ہیں، اور بتانے کے بعد کہتے ہیں آپ کے سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ شریعت کا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے بتا دیا، ہمارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے، جھگڑے کرنا نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ السلام علیکم، آپ اپنے راستے جائیے، مجھے اپنے راستے جانے دیجیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے نیک بندے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، فقط سلام سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر قرآن نے صرف اتنی بات کہی ہوتی کہ اللہ کے نیک بندے بس ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ عقل کے چلتے ہیں نہ جاہلوں سے بحث کرتے ہیں، تو آج نہ جانے کتنے بہروپیہ اپنا سر جھکا کر کے چلتے، جاہلوں سے فقط سلام کرتے اور چپ چاپ بیٹھ جاتے اور کہتے ہم اللہ کے ولی ہیں، تو ہمارا ہاتھ چومو، 10 انگوٹھی پہنے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، چٹیا جیسے بال رکھے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، پیٹ بالکل باہر آ رہا ہے مٹکے کی طرح، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ زکات سے مطلب ہے، نہ خدمت خلق سے مطلب ہے، نہ مسلمانوں کی پریشانیوں سے مطلب ہے، بس سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے، تو 4 کرائے کے ٹٹو باندھ لیے، پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہی بات ختم نہیں کی ہے کہ جو زمین پہ عقل کے نہ چلے، جو جاہلوں سے بحث نہ کرے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اتنی ہی بات نہیں ہے، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، بات ابھی شروع ہوئی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر عقل کے نہ چلے، دوسری صفت یہ ہے جاہلوں سے جھگڑا نہ کرے، یہ معاشرتی زندگی ہے، یہ سوشل لائف ہے، یہ سماجی زندگی ہے، یہ سوسائٹی لائف ہے، یعنی جب وہ لوگوں کے بیچ رہے تو عقل کے نہ چلے، جب وہ لوگوں کے بیچ رہے تو کسی سے جھگڑا نہ کرے، جب وہ سماج میں ہو تو غرور نہ کرے، جب وہ مریدوں میں ہو تو تکبر نہ کرے، جب بازار میں ہو تو بحث نہ کرے، اور اگر گھر میں ہو تو کیا کرے، رات میں ہو تو کیا کرے، کمرے میں ہو تو کیا کرے۔ قرآن آگے کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مجلسوں میں ہو تو عقل کے نہ چلے، مجلسوں میں ہو تو بحث نہ کرے، لیکن جب تنہائیوں میں ہو، جب بند کمرے میں ہو، جب اپنے گھر میں ہو تو گھوڑا بیچ کر کے سو نہ جائے، رات بھر موبائل نہ چلائے، رات بھر بات نہ کرے، بلکہ اٹھے مصلی بچھائے، کبھی سجدہ کرے، کبھی رکوع کرے، کبھی قیام کرے، تو اللہ کا نیک بندے وہ ہے جو رات کو عبادتیں کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں۔